کیا آپ کو بواسیر ہے اور بواسیر کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے اسی موضوع پر۔ میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد آصف بھٹی مجیب ہومیو کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بواسیر چاہے بادی ہو، بواسیر چاہے موقعوں والی ہو، بواسیر چاہے خونی ہو، بواسیر ہر حالت میں بہت تکلیف دہ مرض ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور پلیز شیئر کریں۔ بواسیر کا پیشنٹ جب کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ایلوپیتھک ڈاکٹر سب سے پہلے ان کو پین کلر استعمال کرواتے ہیں، ساتھ اینٹی بایوٹک کا استعمال کرواتے ہیں اور ساتھ میں کچھ لگانے کے لیے آئنٹمنٹس کا استعمال کرواتے ہیں۔ جب تک مریض ایلوپیتھک دوائیں استعمال کرتا رہتا ہے تو اس کو آرام رہتا ہے، جیسے ہی وہ ایلوپیتھک دوائی بند کرتے ہیں تو ساتھ ہی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ دوبارہ کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو ایلوپیتھک ڈاکٹر ان کو سرجری کا مشورہ دیتے ہیں۔ پیشنٹ سرجری کروا لیتا ہے لیکن خدا نخواستہ اس کی تکلیف بالکل نہیں جاتی۔ تو سرجری سے پہلے یا سرجری کے بعد ہومیوپیتھک طریقہ علاج ایک بہترین اور مکمل طریقہ علاج ہے۔ تو آئیے ہومیوپیتھک کی میڈیسن کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک ایک بہترین طریقہ علاج ہے کیونکہ ہومیوپیتھک جگر کے افعال کو ٹھیک کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی بواسیر کو مکمل ٹھیک کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک قبض کو مکمل ٹھیک کرتی ہے کیونکہ قبض بواسیر کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے یہ مرض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ نہیں ہوتا۔ ہومیوپیتھک علاج شروع کرتے ہی بواسیر میں درد، جلن، خارش یا بلیڈنگ میں فوراً آرام آنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بواسیر کیونکہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو ٹھیک ہونے میں 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں، ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے یہ مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ بواسیر میں مقعد میں بہت زیادہ بے چینی، جلن اور درد ہوتی ہے جو کہ مریض کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ بواسیر ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے مریض کا چند لمحوں کے لیے بیٹھنا یا چلنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ شراب کے عادی لوگوں کو بھی بواسیر ہو سکتی ہے۔ حمل میں حاملہ عورتوں کو آخری مہینوں میں بھی قبض کی وجہ سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ محکوں والی بواسیر مریض کو بہت پریشان کرتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے جو کہ بہت ہی پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ نقص ومیکا بواسیر کی پہلی دوا ہے۔ نقص ومیکا میں کیونکہ مریض کا معدہ ہر وقت خراب رہتا ہے تو بواسیر میں نقص ومیکا مریض کی پہلی دوا ہے۔ نقص ومیکا 200 کی ایک خوراک روزانہ رات کو 2 ڈراپس پانی میں حل کر کے پی سکتے ہیں یا 2 ڈراپس ڈائریکٹ آپ زبان کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں۔ نقص ومیکا 1 ایم یا سی ایم کی ایک خوراک ہفتہ میں ایک بار بھی لے سکتے ہیں۔ بواسیر میں دوسری دوائی ہے سلفر۔ سلفر کا بواسیر میں بہت اہم رول ہے۔ سلفر 200 کی ایک خوراک صبح نہار پانی میں 2 ڈراپس ملا کے آپ پی سکتے ہیں یا 2 ڈراپس آپ ڈائریکٹ زبان کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں۔ نیکسٹ میڈیسن ہے کولنسونیا۔ کولنسونیا میں مریض کو بواسیر قبض کی وجہ سے ہوگی۔ مریض کو ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی فورن باڈی چیز مقعد میں پھنسی ہوئی ہے۔ کولنسونیا میں مسے نمودار ہوں گے جن کا رنگ سیاہی مائل ہوگا۔ عورتوں میں حمل کے آخری مہینوں میں چاہے بواسیر پادی ہو، چاہے بواسیر خونی ہو، چاہے بواسیر موقع والی ہو، کولنسونیا کا استعمال جادو جیسا اثر کرتا ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے پیونیا۔ پیونیا کی سب سے خاص علامت ہے درد اور جلن، سخت قبض، فیسیچولا اور خونی بواسیر پیونیا کی بہت بڑی علامت ہے۔ پخانہ کرنے کے بعد نالی میں شدید جلن اور درد کولنسونیا کی بہت اہم علامت ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے ایسکولیس ہپ۔ ایسکولیس ہپ میں مقعد میں کسی چیز کا یعنی لکڑی یا کانچ جیسی چیز کا پھنس جانا یہ بہت اہم علامت ہے۔ ایسکولیس ہپ میں
کمر درد کے ساتھ بواسیر ہوتی ہے۔ ایسکیولس ہپ کا مریض جب زمین پر بیٹھتا ہے یا نیچے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے اٹھنا محال ہو جاتا ہے اور بڑی جد و جہد کے بعد وہ اٹھتا ہے، کیونکہ اس کے نچلے حصے میں بہت زیادہ درد اور جلن پائی جاتی ہے۔ بواسیری مسے مقد سے باہر لٹک آتے ہیں اور ان میں گولی مارنے جیسا درد اور ایسا درد جیسے کوئی چاقو سے مسے کاٹ رہا ہے، یہ ایسکیولس ہپ کی بہت بڑی علامت ہے۔ ایک میڈیسن ہے ٹیرنٹولا۔ ٹیرنٹولا میں مریض سرجری کروا کر مریض کا حشر ہو جاتا ہے۔ اس میں شدید جلن اور درد ٹیرنٹولا کی بہت بڑی علامت ہے۔ ٹیرنٹولا 1 یا CM کی ایک خوراک دینے سے جلن اور درد میں بہت راحت محسوس ہوگی۔ ٹیرنٹولا ہفتے میں 1 یا CM کی خوراک دینے سے شدید جلن اور درد میں آرام محسوس ہوگا۔ اگر چھوٹے بچوں میں خونی بواسیر ہے تو امونیم کارب 200 میں استعمال کروانے سے بچوں میں خونی بواسیر بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اب پرہیز۔ بواسیر میں جب تک پرہیز نہیں ہوگا تو مکمل آرام نہیں آئے گا۔ بازاری کھانے، بریڈ، فاسٹ فوڈ، برگر، شاورما، گوشت، آئے روز بازاری کھانے، ان چیزوں سے اگر آپ اجتناب نہیں کریں گے تو آپ کی بواسیر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں بازاری کھانوں کے متعلق بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ بازاری کھانے بیماریاں پیدا کرنے کا ایک بہت اہم سبب ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علامات کے مطابق ان میں سے کوئی بھی میڈیسن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں یا فزیکلی میرے کلینک میں آ کے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ ایڈریس اور نمبر نیچے آ رہا ہوگا، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔